حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان تشریف لے آیا اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا۔ سامعین و حاضرین حضرات، کئی دنوں سے لفظ محبت پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں رسول پاک سے محبت کا درس دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم کی محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا میں زہد و ایثار اختیار کرنا اور فقر کو اپنانا، نیز قرآن کریم کے ساتھ متصف ہونا۔ بے شک رسول کریم کا ارشاد ہے، فقر جس سے دوستی اختیار کر لیتی ہے وہ اس گھوڑے کی مثال ہے جو اوپر سے پوری تیز رفتاری سے نیچے کی جانب آتا ہے۔ بہت ہی غور طلب لفظ ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت معاب میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، عقل کے ناخن لو اور خوب سوچ سمجھ کر بات کر اور غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر مصائب و آلام کے لیے تیار رہو۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں پر مصائب و آلام کی نشاندہی خود رسول پاک نے فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ 24 گھنٹے گھر میں بالکل سکون سے اطمینان سے بھی بیٹھا ہو اور محبت رسول میں بھی کامل ہو جائے۔ جب وہ رسول سے محبت کرے گا تو مصائب و آلام کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک کی محبت ایک مثال ہے پورے زمانے میں قیامت تک۔ حضرت سیدنا بلال حبشی پاک کی مثال ہے قیامت تک کے لیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق پاک رسول پاک سے محبت کا والانہ انداز بیان کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک سے محبت کرتا ہوں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جب محبت کا اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا، رشتہ داروں نے کیا کیا کیا، قریبی دوستوں نے کیا کیا کیا، جو غیر تھے انہوں نے تو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن اپنوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تاریخ گواہی دیتی ہے۔ جناب حضرت بلال حبشی پاک، آپ نے جب محبت رسول کا دم بھرا اور حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور کی اتباع کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ آیا، کتنا مارا گیا، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ لیکن محبت رسول کا پھر یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو پھر مالک تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مصائب و آلام کے سپرد کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ تم محبت رسول میں بھی کامل ہو جاؤ اور امتحان بھی کوئی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام و جلیل القدر شیخ حضرت عبد الوہاب متقی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میرے مرشد گرامی نے انابت کا ہاتھ تھاما تو فرمایا کہ فقر تو نگری سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے افضلیت فقر کا اقرار کراتے، بعدہ مرید کرتے۔ اس مقام پر ایسے دعویٰ کرنے والے مصنوعی صوفیوں کا گمان باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں اتباع نامہ کے مراتب حاصل ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں اچھی طرح گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس بعد میں آنے والے کچھ لوگ ایسے بھی آئے
جو کتاب کی وارث کہلائے، اور وہ ذلیل مال دنیا سمیٹتے اور کہتے جاتے ہمیں اللہ بخش دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کا مال اکٹھا نہیں کرتے، وہ پھر ایسی منزل پر فیض ہو جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر زبان ان کی ہوتی ہے اور بول خود خدا رہا ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے من گھڑت لوگ آج بھی ہیں جو صوفیاء کرام، جو صحیح کامل، جن کا ذکر اس آیت مبارکہ کے تحت کیا جا رہا ہے، اور ولی کامل کا ادب و احترام کرنے کی بجائے ان کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر کافی سارے ایسے پلمبر وغیرہ ملتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام اور خصوصاً بزرگان دین اولیاء کاملین کے متعلق بدگمانی خود بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی بدگمانی کی طرف مائل کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت مبارکہ کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ جب مصائب و آلام محبت رسول میں آئیں اور وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن جائیں تو پھر یہ حدیث پاک ہے، ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ بظاہر جسم بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت خود خدا کی ہوتی ہے، اور زبان بندے کی ہوتی ہے، بول خدا رہا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں میں طاقت خدائے رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت کا ہی خاصہ رہا ہے اور اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ ہم تمام نیک بزرگ ہستیاں جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، اور جو قیامت تک نیک لوگ آئیں گے ہم ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں تعلیم دی ہے ہمارے قرآن نے اور مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان نے۔ تو الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے مطابق ہم نے جینا اور اسی عقیدے پہ ہم نے مرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اولیاء اللہ کی صفیں بن رہی ہوں تو وہاں پر ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ داتا صاحب کھڑے ہوں گے، کہیں بابا صاحب کھڑے ہوں گے، کہیں سخی سلطان باہو پاک کھڑے ہوں گے، کہیں جناب کوئی اللہ کا ولی، کہیں کوئی اللہ کا ولی، کہیں کوئی اللہ کا ولی، تو شرمندگی کے ساتھ ہماری آنکھیں نہ جھکی ہوئی ہوں بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، اور اولیاء اللہ کے صدقے سے ہم دربار مصطفیٰ تک پہنچیں گے، اور پھر دربار مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ دعا ہے رب لم یزل اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول